بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدتن، یہاں سے یہ ایک اہم اعتراض اٹھا رہے ہیں امام ابن الصلاح کے حوالے سے۔ حافظ ابن الصلاح پہلے تو ایک اعتراض اٹھائیں گے، پھر خود ہی اس کا جواب دیں گے۔ دراصل ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ جرح و تعدیل میں جرح کب قبول ہوگی اور تعدیل کب قبول ہوگی۔ تو اس میں ہم نے 4 اقوال پڑھے تھے۔ ان میں سے جو پہلا قول تھا کہ جرح مفسر قبول ہوگی، جرح مبہم قبول نہیں ہوگی۔ اب اس کی پھر آگے تفصیل اور ائمہ کے اقوال بھی بیان ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں حافظ ابن الصلاح نے اپنے مقدمہ میں کہا ان کی کتاب ہے مقدمہ ابن الصلاح، اس میں کہا کہ میں اس بات کی تصحیح کرنے کے بعد، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جرح قبول نہیں کی جائے گی، کون سی جرح؟ المبہم بے اطلاقی ہی، جو مطلقاً مبہم ہوگی۔ یعنی حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مقدمہ میں کہ اس بات کی تصحیح کرنے کے بعد کہ جرح مبہم مطلقاً قبول نہیں ہوگی، اس تصحیح کے بعد اس کے قائل کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک لوگ جو عامت الناس ہیں وہ تو اعتماد کرتے ہیں فی جرح الرواتی، راویوں کی جرح میں، روات پر جو جرح کی جاتی ہے اس بارے میں تو لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور ان کی احادیث کو رد کرنے کے لیے جو کتب لکھی گئی ہیں ائمہ حدیث کی طرف سے فی الجرح او فی الجرح والتعدیل، کہ جرح اور تعدیل میں جو ائمہ حدیث کی طرف سے کتب لکھی گئی ہیں مجروح راویوں کی روایات کو رد کرنے میں، تو ان کتابوں پر تو لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ اور یہ جو ائمہ حدیث کی تصنیف ہیں اس میں تو وکلمہ بہت ہی کم یتعرضون فیہا لبیان السبب، کہ وہ تعرض کرتے ہیں ان کتابوں میں سبب جرح کو بیان کرنے میں۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اقتصار کرتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں کس پر؟ علی مجرد قولہم، اس قول پر صرف کہ فلان ضعیف یا فلان لیس بشیء ونحو ذلک او ھذا حدیث ضعیف او حدیث غیر ثابت وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ پھر یہ سبب بیان کرنے کی فشتراتو بیان السبب، تو یہ شرط رکھنا سبب بیان کرنے کی، یہ تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تو معطل ہو گیا، کیونکہ اس سے تو جرح کا جو باب ہے وہ تو اغلبی اور اکثری طور پر، غالب طور پر
آپ نے بند کر دیا اس شرط کے ساتھ. اب اس کو اپنے لفظوں میں سمجھ لیں اس پورے اعتراض کو. حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے اس بات کی تصحیح کرتا ہوں کہ جرح مفسر ہی قبول ہوگی جس میں جرح کا سبب بیان کیا گیا ہوگا. اس بات کو میں نے تسلیم کر لیا. کہتے ہیں بعد اس تسلیم کرنے کے، اس تصحیح کے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ائمہ حدیث نے جو کتابیں لکھی ہیں فن جرح میں یا فن جرح و تعدیل میں راویوں پر کلام کیا ہے، اس میں تو انہوں نے سبب جرح سے تعرض ہی بہت کم کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو صرف یہی الفاظ بیان کیے ہیں جن کو ہم مبہم کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں. اب آپ کی جو یہ شرط ہے کہ سبب جو ہے وہ بیان کرنا ہے، تو یہ تو افادہ جو ہے اس کو معطل کر دے گا، اور جرح کا جو باب ہے اس کا دروازہ جو ہے وہ اکثر ہی بند ہو جائے گا. اکثر کتابیں جو ہیں ان میں تو جرح کا سبب بھی نہیں بیان ہوا. اب آگے وجوابہ، یہاں سے یہ جو عبارت ہے یہاں سے لے کے اگلا پیراگراف، یہ سارے کا سارا جواب ہے. کہتے ہیں وجوابہ، ابن صلاح کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اعتماد کریں جرح کے اثبات اور حکم پر، اگر ہم اعتماد نہ کریں یا ہم اگر اعتماد نہیں کرتے جرح کے اثبات اور حکم میں اس کے ساتھ تو پھر ہم اعتماد کر سکتے ہیں حدیث کے قبول کرنے میں ان کے توقف کے ساتھ. ان کے توقف پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں جنہوں نے ایسا کہا یا جو اس کی مثل کہتے ہیں. اس بنیاد پر ہمارے لیے ایک مضبوط شک کی بنیاد موجود ہے. ریبتاً قویتاً، ہمارے لیے یا ہمارے پاس ایک مضبوط شک کی بنیاد موجود ہے، اور اس شک کی بنیاد پر توقف کرنا واجب ہے. پھر جس کے حال پر بحث کرنے کے ساتھ شک جو ہے وہ دور ہو جائے، ختم ہو جائے، تو ہم اس کی حدیث کو قبول کر لیں گے اور اس پر پھر توقف نہیں کریں گے. جس طرح کے صحیحین کے اصحاب جو ہیں بخاری و مسلم ہو گئے یا ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے ان سے احتجاج کیا ہو، اور ان پر ان کے غیر سے جرح جو ہے وہ نہ ہوئی ہو، تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے. تو یہ اب اس جواب کا کیا خلاصہ ہے؟ اب اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتراض اٹھایا تھا اس کا جواب خود ہی دیا کہ اگر ہم ان کے اس الفاظ پر، ان لفظوں پر اعتماد نہ کریں تو ہم پھر کیا کریں گے؟ راوی کی حدیث قبول کرنے میں توقف کریں گے. کیوں توقف؟ اس لیے کریں گے کہ ہمیں ایک شک تو آ گیا نا، ائمہ نے اس کو ضعیف کہا ہے یا لم یثبت کہا ہے یا غیر ثابت کہا ہے، تو اس شک کی بنیاد پر ہم توقف کر دیں گے. اب ہم کیا کریں گے؟ اس کی تلاش کریں گے
تحقیق کریں گے، کتب رجال کو دیکھیں گے، اگر تو کہیں نہ کہیں ہمیں مبین سبب مل گیا، واضح سبب جرح کا مل گیا جس سے جرح مفسر ہو گئی، اب اس کی حدیث کو چھوڑ دیں گے، اور اگر واضح سبب نہ ملا تو پھر اس کی حدیث کو ہم کیا کریں گے؟ قبول کر لیں گے اور رکیں گے نہیں۔ اب یہاں سے آگے یہ قلتو صفحہ نمبر 108 سے قلتو، یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ میں کہتا ہوں۔ یہ کون ہے میں کہتا ہوں؟ یہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مذاہب مشہورہ میں سے جرح مبہم کے باب میں مذہب صحیح پر یہ جو فائدہ غریبہ ہے، اس کو تو اچھی طرح یاد کر، اس کو اچھی طرح یاد رکھ، اور تو نہ شروع کر ایسے شخص کی تقلید، ایسے شخص کی پیروی نہ کر جو فہم نہیں رکھتا کس کا؟ حدیث کا اور اس کے اصول کا، اور نہ ہی اس کی فروعات و انواع کی معرفت رکھتا ہے، نہ ہی وہ معرفت رکھتا ہے اس کی فروعات کی، حدیث کی۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ صرف مبہم اقوال کی بنیاد پر تضعیف حدیث کی طرف چل پڑتا ہے اور اس کی توہین کرتا ہے۔ کس کی؟ حدیث مبارکہ کی توہین کرتا ہے، صرف اقوال مبہمہ مجردہ کو دیکھ کر اور جروحات غیر مفسرہ کو دیکھ کر وہ کیا کرتا ہے؟ احادیث پر طعن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آج کل ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں ایسے لوگ کہ جن کی اپنے مطلب یا مقصد یا مذہب یا مسلک یا مشرب کے مطابق حدیث نہیں ہوتی، تو اس کو جھٹ سے وہ ضعیف کہہ دیتے ہیں، اور کسی نہ کسی راوی کو کسی نہ کسی طریقے سے بس انہوں نے ضعیف قرار دینا ہوتا ہے، کہیں سے کچھ ملے سی۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ لوگ ذہن نشین رکھیں جو حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی ہے، اس پر سوال جو اٹھایا ہے اپنے مقدمہ میں، کہ اس طرح جو ائمہ نقاد ہیں جنہوں نے جرح غیر مفسر صادر کی ہے کسی راوی کے بارے میں، یہ صادر ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اپنے ہم عصر مخالفین کی کہ جن کا طریقہ، ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اپنے ہم عصر مخالفین کے طریقہ کی کہ جو ہمارے ہم عصر ائمہ شریعت کے طریقہ سے پلٹ گئے، مخالف ہو گئے، اور پہلے کے جو ائمہ تھے ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ بغیر کسی غور، تأمل، غور و فکر اور محنت کے ضعیف کو قوی بناتے تھے، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ الٹ کر دیتے ہیں کہ حدیث قابل عمل ہو سکتی ہے، اس کے اندر تعویل ہو سکتی ہے، تطبیق ہو سکتی ہے، اس کے جو ہیں وہ الگ الگ محل قائم ہو سکتے ہیں، مراتب الگ الگ ہو سکتے ہیں، صنف الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن بس وہ ہمارے مقصد کے مطابق نہیں ہوتی، ہمارے طبیعت کے موافق نہیں ہوتی، تو اس کو ہم نے کسی نہ کسی طرح ضعیف قرار دینا ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں، یہ فحفظ سے قلت فحفظ هذه الفائدۃ الغریبہ، کہ یہ جو فائدہ غریبہ ہے اس کو تو یاد کر۔
اپنے ذہن میں رکھ. اب آگے یہاں سے یہ آ گئی تذنیب. تذنیب مفید لکل لبیب، کہ مفید حاصل کلام، مفید حاصل کلام ہر دانش مند کے لیے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نخبۃ الفکر میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نخبۃ الفکر میں اور اس کی شرح میں اسے اختیار کیا. کسے؟ ان التجریح کہ بے شک جو جرح مجمل و مبہم ہے، بے شک جو جرح مجمل و مبہم ہے وہ قبول کی جائے گی اس کے حق میں کہ قبول کی جائے گی اس کے حق میں جو تعدیل سے خالی ہو. یعنی اگر کوئی ایسا راوی ہے کہ جس پر صرف تعدیل ہی پائی جاتی ہے، جس پر صرف جرح مبہم ہی پائی جاتی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے نخبہ میں اور اپنی شرح، اس کی جو شرح ہے کتاب کی، اس میں یہ قول بیان کیا ہے، اختیار کیا ہے کہ جرح مبہم ایسے راوی کے حق میں قبول کی جائے گی کہ جس کے بارے میں صرف جرح ہی پائی جاتی ہے، تعدیل سرے سے پائی نہیں جاتی، تو اس پر جرح مبہم قبول کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جو تعدیل سے خالی ہوگا تو وہ ایک طرح سے ویسے ہی حالت جہل میں مجہول کے درجے میں چلا جائے گا. تعدیل جو نہیں پائی جائے گی اس کی، تو مجہول ہونا بھی تو ایک جرح ہی ہے. اس واسطے ایسا راوی کہ جس پر تعدیل موجود نہ ہو، صرف جرح مبہم ہو، تو اس پر جرح جو ہے وہ مبہم قبول کر لی جائے گی. اور اس مجروح راوی کے حق میں اہمال برتتے ہوئے، یعنی نظر انداز کرتے ہوئے اولا ہے کہ اس پر جرح کو قبول کر لیا جائے، جرح مبہم کو، جرح مجمل کو. البتہ جو ایسا راوی ہے کہ جس کی توثیق بھی کی گئی ہے اور تعدیل بھی کی گئی ہے، اس کے حق میں جرح مجمل قبول نہیں کی جائے گی. آگے کہتے ہیں اگرچہ یہ بات اس کے مخالف ہے کہ جس کو محقق کیا ابن الصلاح نے، تحقیق کی ابن الصلاح نے کہ یا ان کے غیر نے، کہ جرح مبہم مطلقاً غیر مقبول ہے، لیکن تحقیق مستحسن، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی جو بات ہے یہ مستحسن بات ہے، اچھی تحقیق ہے، اور تدقیق حسن، دقت نظری والی بات ہے. تو یہ 5 پہلوؤں والا مسئلہ ہے. ہاں ہونا علما، یہاں تو نے جان لیا، یہاں اس مرصد کے اندر تم نے جان لیا کہ یہ مسئلہ 5 اقوال پر مشتمل ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت مقرر ہے. بہرحال ان 5 میں سے ایک جو ہے وہ راجح ہے، وہ یہ کہ جرح مفسر ہی قبول ہوگی، جرح مبہم قبول نہیں ہوگی. اب یہاں پر حافظ ابن
صلاح کہتے ہیں کہ جرح مبہم مطلقاً غیر مقبول ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جرح مبہم ایک صورت میں قبول ہے، اور وہ صورت کون سی ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ راوی پر صرف جرح پائی جاتی ہے اور جرح بھی مبہم ہے اور سرے سے تعدیل نہیں پائی جاتی۔ تو یہ ہمارا یہاں پہ مرصد آج مکمل ہو گیا۔ آگے شروع کرتے ہیں جی۔ دیکھیں المرصد الثانی، یہ اگلی بات اب شروع ہو گئی۔ المرصد الثانی فی تقدیم الجرح علی التعدیل وغیر ذالک من المسائل المفیدۃ لمن یطالع کتب الجرح والتعدیل۔